الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مقام پہ عشاء کی نماز ادا کی، ہمارے امام صاحب چوتھی رکعت کے بعد ایک مزید رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، شاید وہ سوچ رہے تھے کہ ابھی چوتھی رکعت باقی ہے۔ انہیں بہت سے لوگوں نے خبردار کیا، لیکن انہوں نے مقتدیوں کی بات نہیں مانی، انہوں نے اپنی وہ رکعت جاری و ساری رکھی جس کا وہ آغاز کر چکے تھے۔ مقتدی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگوں نے امام صاحب کی اس رکعت میں اقتداء کی، اور جب امام صاحب اتحیات میں بیٹھے تو ان کے ساتھ اتحیات میں بیٹھے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو اس آخری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ اتحیات میں بیٹھے رہے اور امام صاحب کے اتحیات میں بیٹھنے کا انتظار کرتے رہے۔ تو جب امام صاحب نے وہ رکعت مکمل کی جس کے لیے کھڑے ہو چکے تھے اور پھر اتحیات میں بیٹھے اور سلام پھیرا، تب انہوں نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کون سے مقتدیوں کا عمل درست ہے اور امام صاحب کے اس عمل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی امام صاحب دو رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس حدیث کے مطابق جسے امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے جسے صحیح قرار دیا ہے، کہ جب تم میں سے کوئی دو رکعتوں کے بعد کھڑا ہو جائے لیکن مکمل طور پہ کھڑا نہ ہوا ہو، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اور جب تم میں سے کوئی دو رکعتوں کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو جائے اور مکمل طور پہ کھڑا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اب وہ اس رکعت کو مکمل کرے جس رکعت کا آغاز کر چکا ہے، اور اب وہ نہ بیٹھے اور سہو کے دو سجدے کر لے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کسی کا پہلا تحیات رہ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، مکمل طور پہ کھڑا ہو چکا ہے، تو اب وہ واپس نہ پلٹے اور تیسری رکعت پہ توجہ مرکوز کرے۔ اور اگر کوئی اتحیات میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو رہا ہے، تیسری رکعت کی طرف جا رہا ہے لیکن مکمل طور پہ کھڑا نہیں ہوا، اسے یاد آ گیا، اسے چاہیے کہ واپس آئے، بیٹھے اور اتحیات پڑھے اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ یہ تو معاملہ ہے اس شخص کا جو پہلا تحیات بھول گیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جو 4 رکعتیں مکمل کر چکا ہے اور اس کے بعد 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز 4 رکعتوں پہ مشتمل ہے، 5ویں رکعت اس نماز کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی، کوئی امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے جب بھی یاد آئے اسے چاہیے کہ واپس پلٹے، کیونکہ یہ زائد رکعت ہے اور یہ دین میں اضافہ ہے جو ناقابل قبول ہے۔ اگر اسے رکوع میں یاد آئے تو واپس لوٹ آئے، اگر اسے رکوع کے بعد قومے کی حالت میں یاد آئے تو واپس لوٹ آئے، بہرحال جہاں بھی یاد آئے واپس پلٹے اور اس رکعت کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد تحیات بیٹھے، سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کر لے۔ اگر کوئی امام ہے اور وہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اکثر مقتدی اس کو خبردار کر رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ ان کی بات مان لے۔ جہاں تک تعلق ہے ان مقتدیوں کا جنہوں نے امام صاحب کا 5ویں رکعت میں ساتھ دیا ہے، تو اگر یہ مقتدی یقینی طور پہ جانتے تھے کہ یہ رکعت زائد ہے تو ان کا اس امام کی پیروی کرنا، اس کی اقتداء کرنا غلط ہے، اور اس شکل میں ان کی یہ رکعت جو ہے وہ باطل ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ اس نماز کو دوبارہ ادا کریں۔ اور اگر وہ شک و شبہ میں تھے یا ان کو معلوم نہیں تھا کہ 5ویں رکعت ہے اس لیے امام صاحب کا ساتھ دیا، تو پھر انشاءاللہ ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان مقتدیوں کا
جنہوں نے امام صاحب کا 5ویں رکعت میں ساتھ نہیں دیا بلکہ اتحیات میں بیٹھے رہے، امام صاحب کا انتظار کیا، تو ان کا عمل بالکل صحیح ہے اور وہی راجح موقف ہے اور وہی درست ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے احکام سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔